نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہدیہ تسلیمات قبول کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف کا نغمہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں آدھی تقریر ویسے ابھی لمبی تقریر نہیں کروں گا, آرام سے بیٹھیں. جتنی دیر بھی بولتا ہوں اس کا آدھا حصہ اسٹیج والوں کے لیے رہتا ہے اور پھر آدھا حصہ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں نا کہ لوگوں کی عقلوں کو دیکھتے ہوئے گفتگو کرو. وہ آدھا حصہ آپ کے حوالے. 19 پارے کی آیت ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. پس منظر یہ ہے, شان نزول یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جن کی بادشاہت جنوں ان سب پر, ان کے زمانے میں وہ جناب بلقیس کا تخت بڑا مشہور تھا. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے وہ اپنے تخت پر تکبر کرتی تھی, غرور تھا, گھمنڈ تھا. سلیمان علیہ السلام کی عدالت ایسے ہی لگتی تھی جنوں ان سب بیٹھا کرتے تھے. وہ بلقیس, جناب بلقیس ملنے کے لیے نکلی اپنے گھر سے, تو جس تخت پر بیٹھتی تھی اس تخت کو سجا کر سوار کر کے اور پورے حفاظت کے ساتھ بند کمرے میں رکھ کے چلی. کہا جاتا ہے کہ وہ تخت بڑا قیمتی تھا, سونے چاندی پتہ نہیں کس کی زیور سے بنا ہوا تھا. وہاں سے وہ چلی, توجہ کے ساتھ سنیے گا تب سناؤں گا. وہاں سے وہ چلی ادھر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا تم میں کوئی ہے ایسا وہ بلقیس کے تخت کو میرے قدموں میں لا کے رکھ دے. بلقیس وہاں سے نکلی ہے ہم سے ملنے کے لیے, اس کو بڑا غرور ہے, تکبر ہے, گھمنڈ کرتی ہے, اس پر بڑا ناز ہے. اس تخت کو میرے قدموں میں کوئی لا کے رکھ سکتا ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن کھڑا ہوا. جناتوں میں عفریت کس جن کو کہتے ہیں یہ موکل رکھنے والوں سے پوچھ لیجئے. اب اس کی تفسیر وغیرہ ان کے درس قرآن وغیرہ میں بیٹھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. خطرناک جن نے کہا اے میرے نبی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس تخت کو لا کے ہم لوگ رکھیں, آپ اجازت دے دیں تو آپ کی مجلس بدلنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا. ان تقوم من مقامک. جن نے کہا. جتنے لوگ توجہ کے ساتھ سن رہے وہ ہاتھ اٹھا دیں یہاں سے وہاں تک. ہاں ہاں تھوڑا سا مسکرا بھی لیا کیجیے تاکہ یہ رات کا آخری پہر چل رہا ہے, آخری پہر یہی اس کا آغاز ہو رہا ہے. اس جن نے کہا کہ آپ کی مجلس بدلنے سے پہلے. اب مجلس کی تعریف کیا ہے ان فقیہوں سے پوچھئے, یہ بتائیں گے. ہم بس اشارہ کر کے نکلتے کہ اگر آپ بیٹھے ہیں میرے نبی تو آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا. قرآن میں اس چیز کا ذکر شاید ہمارے علم کے مطابق نہیں ملتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے منع کر دیا ہوگا کہ تم نہیں لا سکتے، بیٹھو،
اس کے علاوہ کوئی ہے؟ جن نے کہا تھا. اور اس کے علاوہ کوئی ہے؟ آپ کے ایک انسانی امتی، انسان بشری امتی، یہ تو جناتوں میں سے تھا، کہ بشر میں سے، انسانوں میں سے کوئی ہے؟ ایک کھڑے ہوئے. مفسرین کہتے ہیں ان کا نام آصف بن برخیا ہے، نام یاد رکھیے گا، آصف بن برخیا. وہ نبی نہیں، وہ ولی ہیں. کہا، آپ کھڑے ہوئے اور کہا، اسی کو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. جو گفتگو ہوئی ہوگی ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے کہا ہوگا کہ اے میرے نبی، یہ تو جنات ہے جو آپ کی مجلس بدلنے سے پہلے لا کے رکھتا، آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم آپ کی پلک کو جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اب حضرت آصف بن برخیا جو انسان ہے، جو بشر ہے، جناتوں میں سے نہیں ہے، جن نے کہا تھا کہ مجلس بدلنے سے پہلے لا کے رکھوں گا، حضرت آصف بن برخیا نے کہا کہ آپ کی پلک کو جھپکنے سے پہلے لا کے رکھوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت مل گئی. پھر کیا تھا؟ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کا امتی آپ کے قدموں میں تخت کو لا کے رکھ دیا. اب آنکھیں کو تخت کو لا کے رکھا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر جب اس تخت پہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. وہ پورا پس منظر سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد بس یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے ولی کا تذکرہ ہو رہا ہے. مفسرین کی تفسیریں آپ پڑھ ڈالو، اب یہ بھی ڈھونڈ ڈالو کہ وہ بلقیس کا تخت کتنی دوری پہ تھا، بلقیس کا گھر کتنی دوری پہ تھا. مفسرین کہتے ہیں 400 میل کی دوری پر تھا، یعنی 400 میل کی رکھی ہوئی دوری پر تخت بلقیس کو آپ کے ایک ولی نے آپ کے قدموں میں لا کر آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دیا. اب میں سوچنے لگا، فخر کرنے لگا کہ جب سلیمان علیہ السلام کے ولی آصف بن برخیا کا پاور اتنا ہے تو غوث اعظم کا پاور کتنا ہوگا، غریب نواز کا پاور کتنا ہوگا. یہ تو سلیمان علیہ السلام کے ولی آصف بن برخیا ہیں، محمد عربی کے ولی، کونین کے دولہا کے ولی، شفیع المذنبین کا امتی، غوث اعظم کا پاور کتنا نرالا ہوگا. ارے ولیوں میں میرا غوث تو وہ ہے کہ میرے غوث وہ، میرا غوث وہ ہے کہ حضور آتے ہیں، کونین کے دولہا آتے ہیں، شفیع المذنبین آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبداللہ سمائی، تیری کوکھ سے، تیرے پشت سے میرا عبد القادر جیلانی آ رہا ہے. اور سن، عبد القادر جیلانی کی شان ایسی ہوگی جیسی شان نبیوں میں میری ہے، ویسی شان ولیوں میں عبد القادر جیلانی کی ہے. تو جب آصف بن برخیا کی کرامت پر کوئی اعتراض نہیں تو یاد رکھو یہاں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ 12 سال کی کشتی کو غوث اعظم نے نکال دیا. کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھوکروں سے مردے کو زندہ کر دیا. ارے یہ تو حضور کے ولی ہے. ایسے ولی آپ نے فرمایا اے سمئی سن، نبیوں میں جس طرح میری شان ہے اسی طرح ولیوں میں عبد القادر کی شان ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نبیوں کے تاجدار مصطفیٰ، ولیوں کے تاجدار غوث اعظم. اس لیے ہم کہتے ہیں نبیوں میں جس طرح میرے نبی کی امت زیادہ ہے، ولیوں میں اسی طرح الحمدللہ غوث اعظم کی کرامت زیادہ ہے. جس طرح نبیوں میں میرے نبی کی کوئی مثال نہیں ہے، اسی طرح سے ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں ہے. جس طرح یاد رکھو، جس طرح میرے نبی کا معجزہ زیادہ ہے، ولیوں میں غوث کی کرامت زیادہ ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا. کیا کہا؟ قرآن میں یہ ہے کہ کتاب کا علم. تو کون سی کتاب؟ آپ اس کو بھی پڑھنے لگے قرآن میں، تفسیر میں ڈھونڈیے کہ آصف بن برخیا کو کون سی کتاب کا علم تھا کہ اتنا پاور آ گیا. اچھا یہاں پہ رک کے بتا دوں کہ سلیمان علیہ السلام خود نبی ہے نا،
ایک نبی کا پاور ایک ولی سے زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نبی سے افضل ولی، کافر ہو جائے گا، ہے نا؟ تو ایک ولی سے زیادہ نبی کے اندر پاور ہوتا ہے. تو ایک سوال قائم یہ بھی ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے، خود لا سکتے تھے، خود لا سکتے تھے. عالم تصور میں خود ہی پوچھنے لگا، اے میرے نبی آپ پر ہمارا ایمان ہے، اے میرے سلیمان علیہ السلام، اے میرے نبی آپ نبی ہیں، خود بھی لا سکتے تھے، مگر ولی کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جواب آ جاتا ہے کہ ولی کو بھیج کر، ولی کے ذریعے منگوا کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اور دنیا والوں سنو، نبیوں کا پاور وہ تو زیادہ ہے ہی، نبی کا جو ولی ہوتا ہے اس کا بھی پاور خوب ہوتا ہے. اچھا، جن نے کہا تھا نہ پہلے، آپ نے منع کر دیا ہوگا، کہ تم لاؤ بشر سے. کیوں؟ ایک سوال ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ وہ جن نے کہا تھا صاحب، کالا افریت من الجن کھڑا ہوا کہ میں لاؤں گا آپ کی مجلس بدلنے سے پہلے کہ بیٹھ جاؤ. آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے کہا کہ تم لاؤ. یہی پس منظر رہا ہوگا. حبیب نگر والوں یہ بتاؤ کہ جن نے جب کہا تھا تو جن سے آپ نے کیوں نہیں کہا لاؤ؟ ولی سے کیوں کہا؟ بشری ولی سے کیوں کہا؟ تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ نبی کہتے ہی ہے اس کو جس کو غیب کا علم ہو، ہے نا؟ ان نبی کو پتا تھا کہ اس دھرتی پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ارے یہ تو ولی سے زیادہ تو چھوڑو، وہ یہ کہہ دیں گے کہ نبی سے زیادہ یہ شیطان کو علم ہے، نبی سے زیادہ شیطان کو علم ہے، اور علم غیب پر اعتراض کریں گے. سن، میں نے جن کو روک کر کے ایک ولی کو اجازت دے کر یہ بتا دیا کہ ایک جن سے کہیں زیادہ ایک ولی کے اندر پاور ہوتا ہے، اس لیے ولیوں کے پاور پر کبھی بھی کسی طرح کا اعتراض نہیں کرنا. جن کو روکا. اس آیت پر اگر صرف نکاتی گفتگو کرتا رہوں تو بات بہت زیادہ ہو جائے گی. مفسرین کہتے ہیں کہ جو اندہو علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا. تو کون سی کتاب کا علم تھا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ آپ پر جو صحیفے نازل ہو رہے ہوں گے اس کا علم تھا، یا پہلے کے نبیوں پہ جو مصحف اتری اس کا علم تھا. اب یاد رکھو غوث کی شان کتنی نرالی ہے، میرے غوث پاک کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آصف بن برقیہ جن کو ان پر اترنے والی کتابیں جو صحیفے تھے اس کا علم تھا، اس کا علم ہے. جب یہ عالم ہے غوث پاک کو تو اس کتاب کا علم ہے جو ساری کتابوں سے افضل ہے. غوث پاک کو اس کتاب کا علم، قرآن کا علم، اور وہ قرآن جو ساری کتابوں میں افضل ہے، تو اسی سے اندازہ لگا لو کہ غوث کے اندر کتنا پاور ہوگا. میرے غوث کو قرآن کا علم. اچھا میرا غوث، اچھا ہم لوگ کتنی قسمت والے ہیں بھائی کہ ہم غوث الاعظم کے بھی چاہنے والے ہیں، غوث العالم کے بھی چاہنے والے ہیں. دنیا میں یوں تو بے شمار بزرگ ہوئے ہیں جو مقام غوثیت پہ فائز ہوئے، مگر میری جانکاری کے مطابق فقط 2 ہی بزرگ ایسے ہیں جو لقب غوث سے، خطاب غوث سے یاد کیے جاتے ہیں. ایک غوث اعظم ہے اور ایک غوث العالم ہے. کتاب کا علم. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور تشریف لائے اور کہا کہ اے عبداللہ سومئی سنو، تمہارے گھر میں عبد القادر جیلانی آ رہا ہے، اس کی شان ولیوں میں ایسے ہی ہوگی جیسے ہماری شان نبیوں میں ہے. جب میرے غوث پیدا ہوئے، علم دیکھو غوث پاک کا. اچھا ہم کرامتوں کی طرف اشارہ کر دیے ہیں، کافی ہے. ویسے بہت سارے لوگ غوث پاک کو صرف کرامات سے جانتے ہیں کہ غوث پاک وہ ہیں جو مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں، بچہ دے دیتے ہیں، یہ وہ فلاں ڈیکا سب یاد کرتے ہیں.
لیکن جو اصل پہلو ہے اس سے فراموش کیا جاتا ہے. کتاب کا علم، قرآن کا علم جب پیدا ہوئے تو میرے غوث تو مادر ذات ولی ہے نا بھائی. ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہوئے. کیا زور سے بولیے؟ ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہوئے. ناسک میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ غوث الاعظم بھی ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہوئے اور غوث العالم بھی ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہوئے. وہ مادر ذات ولی. ہم لوگ کیا ہیں؟ سب تکنے لگے کہ مفتی صاحب آپ کیا بولیں گے. کہا وہ مادر ذات ولی. ہم لوگ ہمارا سن لیجئے. کہا کیا؟ ہم نے کہا غوث پاک، مخدوم پاک مادر ذات ولی ہے اور الحمدللہ ہم لوگ ان کے مادر ذات غلام ہیں. ماں کے پیٹ سے ہی غلام بن کے پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں تو اس نسبت پہ ناز ہے. پیدا ہوئے. علم دیکھو، یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی. لوگ ششوپن میں تھے کہ سنی سینٹر کا اعلان، یہ اعلان وہ اعلان، اس انتظار میں رہتے ہو نا جیسے آج چاند نہیں ہوا. اس وقت میں بھی سب ششوپن میں تھے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. تو لوگوں نے کیسے سمجھا کہ جس دن غوث پاک پیدا ہوئے عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان، تو آپ نے ماں کے دودھ کو نہیں پیا. گھر والوں نے سمجھ لیا آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے. یہ علم کہاں سے آیا؟ پیدا ہو رہے ہیں رمضان کا کہ پہلی تاریخ انہیں پتا ہے. بچے کو تو 6 سال 5 سال 2 سال کے بعد شعور آتا ہے، مگر غوث اعظم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور پہلی تاریخ ہے یہ فیصلہ کر دیا ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں. یہ اعلان کر دیا کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے. گویا کہ غوث اعظم کے علم باطنی کا عالم اتنا نرالا ہے، روحانی علم کا عالم اتنا اونچا ہے کہ ابھی پیدا ہو رہے ہیں. یہ پتا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ حبیب نگر والے کو میسج بھی دینا تھا کہ او سنو، صرف میرے نام کی نیازی مت کھانا، ہر دن نیازی مت کھانا. ہم پیدا ہو رہے ہیں، ابھی شریعت کا مکلف بھی نہیں ہوا، لیکن عالم یہ ہے کہ ہم رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. ماں کی گود میں ہے، پہلا روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں. یہ بتانا تھا کہ صرف غوثیت کا نعرہ ہی نہیں لگانا، جب جب رمضان آئے تو رمضان کے روزے بھی رکھا کرنا. یہی غوث پاک کے عشق کا اظہار بھی ہوگا. پہلا روزہ رکھ رہے ہیں، یہ کون سا علم تھا؟ علم روحانی تھا. اب میرے غوث پاک کا عالم ایسا ہے، پاور کتنا نرالا ہوگا کہ کسی نے اعتراض کیا اس واقعے پر. ہم یہ کہتے ہیں اعتراض مت کرو، یہ مقام غوثیت ہے. ہاں جو روایتیں نہیں ملتی وہ صحیح ہے، لیکن جو روایتیں کتابوں میں درج ہے اس پر کسی طرح کا اعتراض نہیں. جب 400 میل کی رکھی ہوئی دوری پر آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ سکتے ہیں، یہ تو میرے نبی کے غوث ہیں. یہ جو کہہ دے اللہ وہ کر دیتا ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں. اور کرامت کہتے ہی ہے اسے کسی جو عقل میں نہ آئے. اللہ اکبر. غوث اعظم ہے، کسی نے سلام کیا تھا، آپ نے اس کا 2 بار جواب دیا. پوچھنے والے نے پوچھا 2 بار جواب کیوں ہے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں میں ماں کی کوکھ میں تھا، تم نے سلام کیا تھا اور سلام کا جواب میری ماں نہیں دے پائی تھی، اسی کا جواب لوٹا رہا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے غوث کی سماعت کا پاور کتنا ہوگا، آنکھوں کی طاقت کا پاور کتنا ہوگا، کان کی طاقت کا پاور کتنا ہوگا. ہے ماں کے پیٹ میں اور اس کی آواز کو سن رہے ہیں، ہے ماں کی پیٹ میں اور اس شخص کو پہچان بھی رہے ہیں. کون سلام کر رہا تھا؟ یہ ہے غوث پاک. یہ سب کرامتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں. آپ جب 4 سال 4 ماہ کے ہوئے تو رسم بسم اللہ خوانی کرائی گئی. آپ کو استاذ کے پاس لے جایا گیا، استاذ نے کہا بسم اللہ پڑھیے، آپ نہیں پڑھتے. کہا پڑھیے، آپ نہیں پڑھتے. کہا پڑھیے. کہا جاتا ہے کہ خود سے اعوذ باللہ کا آغاز کیا اور 18 پارہ قرآن سنا دیا زور سے. کسی نے لکھا کہ 15 پارہ سنا دیا. اب بھی کہو گے کہ مادر ذات نہیں، مادر ذات ولی ہیں، اسی لیے تو پہلے دن مکتب جا رہے ہیں مدرسے میں اور 18 پارہ سنا رہے ہیں.
یہ کمال کی بات ہے. استاد بھی حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ 18 پارہ کیسے سنا رہے ہیں. پوچھا کہ بیٹا یہ کیا عالم ہے, 15 پارہ قرآن سنا رہے ہو, 18 پارہ قرآن سنا رہے ہو, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کی کوکھ میں تھا تو میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی, اکثر 18 پارے قرآن پڑھا کرتی تھی, یوں تو پورا قرآن تلاوت کیا کرتی تھی لیکن 18 پارے کی کثرت ہوا کرتی تھی. اے میرے استاد, سن سن کے میں حافظ قرآن بن گیا. مادر ذات ولی. اچھا ایک بات سنیے, ولی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. 10 انگوٹھی پہن لے, نہ نماز کو جائے, اور کہے گا ہم تو صوفی, ہماری نماز تو ہواؤں میں ہوتی ہے. چل بے, آس پاس سے بڑا صوفی ہے کیا؟ ہم تو ہواؤں میں پڑھتے ہیں. اچھا کہا یہ 10 انگوٹھی پہن لے, نماز کی طرف نہ جائے, شریعت کا النگھن کرے, اور کہے کہ میں تو عالم ہوں, میں تو اللہ کا ولی ہوں. تو میرے غوث کا فرمان سن لیجئے, کہتے ہیں کہ جس کا عمل شریعت پہ نہ ہو, ہواؤں میں اڑ جائے, تو اسے جادوگر سمجھو, پیر مت سمجھو. مادر ذات ولی, ولی کے لیے علم ضروری. تو جس طرح میرے غوث مادر ذات ولی ہیں, اسی طرح مادر ذات عالم بھی. تبھی تو 15 پارہ سنا رہے ہیں یا 18 پارہ سنا رہے ہیں. لیکن جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں آپ چلیں گے توجہ کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں کہ غوث پاک کو مدرسہ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ استاذ کے پاس زانوے ادب طے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ماں کے پیٹ سے ہی عالم بن کے پیدا ہوئے ہیں. مادر ذات ولی, ارے کیسا علم میرے غوث کو ہوگا. ذرا سا آپ کی آنکھیں میرے چہرے کی طرف ہو جائیں تو میں آپ کو سناؤں میرے غوث کی شان, میرے غوث کا علم کتنا اعلیٰ ہوگا کہ جب آپ علوم تمام تر علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فارغ ہو گئے تو آپ بیٹھے ہیں, ایک دن حضور کی آمد ہو گئی. کہا اے بیٹا عبد القادر جیلانی, تو واز کیوں نہیں دیتا, خطاب کیوں نہیں کرتا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فدا کا نفسی امی و ابی, میں تو اجمی ٹھہرا, میں کہاں واز کر پاؤں گا. حضور نے فرمایا اے بیٹا سن, عبد القادر جیلانی ذرا سا اپنے منہ کو کھول. حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب پلایا, مصطفیٰ نے 7 مرتبہ لعاب پلایا, شہر علم نے 7 مرتبہ لعاب پلایا. اب جب چلے گئے ہیں تو باب العلم آئے ہیں, فاتح خیبر شکن آئے. کہا اے بیٹا واز کیوں نہیں کرتا؟ ماجرا یہ ہے, اب حضرت علی المرتضیٰ نے بھی 6 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کو پلایا, غوث پاک کو پلایا. اب سرکار فرماتے ہیں, غوث پاک فرماتے ہیں کہ سرکار سنیے, آپ نے 6 مرتبہ پلایا, حضور نے تو 7 مرتبہ پلایا تھا. تو آپ یہ کہتے ہیں گویا کہ آج کے بدعقیدوں کو جواب بھی مل گیا. مولا کائنات کہتے ہیں ارے وہ تو میرے رسول ہے, میرے آقا ہے, میرے حبیب ہے, وہ تو افضل البشر ہے, وہ تو افضل الانبیاء ہے, ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے. یہ میسج ان کو مل گیا کہ نبی کو اپنی طرح نہیں کہہ سکتے. علی مولا نے فرمایا ہم رسول کی طرح نہیں ہے, آقا کی طرح نہیں ہو سکتے. وہ 7 مرتبہ پلائے, ہم نے 6 مرتبہ پلایا. علی 6 مرتبہ پلا کر زمانے والے کو عقیدہ بھی دے رہے ہیں اور ادب بھی بتا رہے ہیں. نبی سے ادب کا عالم یہ ہے کہ نبی کی برابری نہیں کیا جا سکتا ہے, نبی کی برابری نہیں کیا جا سکتا. 6 مرتبہ پلایا. اب توجہ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جو اپنے بارے میں کہیں انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, وہ مصطفیٰ جو اپنے بارے میں کہیں انا دار الحکمت, میں حکمت کا گھر ہوں, وہ مصطفیٰ جو علی کے بارے میں کہیں علی بابوہا, علی بابوہا, علی بابوہا, یعنی حضور شہر علم, علی شہر علم کے دروازے ہیں. اب میرے غوث پاک کو, عبد القادر جیلانی کو, محی الدین سبحانی کو, غوث سمدانی کو جب لعاب پلایا جا رہا ہے تو شہر علم مصطفیٰ نے 7 مرتبہ پلایا. علم کے دروازے علی مولا نے 6 مرتبہ پلایا. اسی سے سمجھ لو میرے غوث کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا. یہی وہ پاور تھا کہ جب میرے غوث 70,000 کے مجمع میں خطاب کیا کرتے تھے. آج مائک کی ضرورت پڑتی ہے, اس ٹائم کسی آلے کی ضرورت نہیں. جیسی آواز پہلے صف میں پہنچتی تھی ویسے ہی آواز آخری صف میں بھی پہنچا کرتی. یہ لعاب دہن مصطفیٰ کا معجزہ ہے. یہ علی المرتضیٰ کی کرامت تھی. جو غوث پاک خطاب کرتے تھے تو مجمع شش ہو جاتا تھا.
اور کہتے ہیں کہ جو آواز پہلے صف میں وہ آخری صف میں بھی اسی طرح سنتے. اچھا یہ تصوف کا سارا سلسلہ علی مولا سے چلا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے. علی مولا سے. غوث پاک کے خطاب کا عالم ایسا ہے. پڑھیے اب مورخین کو، سیرت نگاروں کو، لکھتے کیا کہ غوث پاک جب خطاب کیا کرتے تھے تو 13 علوم پہ خطاب کیا کرتے تھے. 13 علوم میں خطاب کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. صرف آوازی چھوڑو، علم کا عالم کتنا نرالا ہوگا. اچھا تصوف کا عالم یہ تھا کہ اپنے وقت کے جلیل القدر محدث ہوئے ہیں امام ابن جوزی، جنہوں نے بخاری کی حدیثوں پہ اعتراض کر دیا کہ 80 حدیثیں ضعیف ہیں. اتنا کٹر نقاد محدث امام ابن جوزی، جو ہر بات کو کہنے سننے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے تھے. وہی دور تھا. تو جب غوث پاک کا شہرہ ہوا نا شہرہ، تو ایک شیخ ابو العباس یا کیا نام ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، شیخ احمد وغیرہ کر کے، وہ بھی مفسر تھے. اور امام ابن جوزی جو بہت بڑے محدث تھے، ان کو بھی تفسیر کا بڑا علم تھا. تو وہ صاحب کہتے ہیں محدث امام ابن جوزی سے کہ ارے سنا ہے ایک عبد القادر جیلانی ہے جن کی تقریریں بڑی زبردست ہوا کرتی ہیں. چلیے تو آج چیک بھی کر لیا جائے، امتحان لے لیا جائے. کہا چلو تصوف میرے غوث کا دیکھو، علم دیکھو میرے غوث پاک کا. آج اس علم کو آپ بھول بیٹھے ہو. صبح اٹھو تو پیسہ، سوتے رہو تو پیسہ، چاہے جیسا ہو. کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے مدرسہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. ہمارے امام صاحب درس حدیث درس قرآن دے تو کوئی فکر نہیں ہوتی. یہاں بیٹھ کے چائے پی لیں گے لیکن درس قرآن میں نہیں بیٹھیں گے. غضب حال ہے. غوث پاک کی صرف نیاز کھائیں گے، غوث پاک کے فرمان پہ عمل نہیں کریں گے. بریانی ہو بس. نیاز کیا ہے بھائی؟ دال چاول ٹھیک ہے آئیں گے. ہاں یہ سناتا ہوں غوث پاک کا عالم کیا ہے. علمی شان و شوکت کتنی نرالی تھی. محدث اپنے وقت کے نقاد محدث وہ آئے، مجمع میں بیٹھ گئے. وہ غوث اعظم ہے، بیٹھ گئے. غوث پاک خطاب شروع کرتے ہیں تو جس آیت کو موضوع گفتگو بنایا، اسی آیت پر آج کل کے مقررین تو جو موضوع پڑھتے ہیں اسی کا ترجمہ نہیں کرتے. 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے اور موضوع کا ہی پتہ نہیں ہوتا. پبلک کا ٹائم پاس کر کے چلے جاتے ہیں. ان مقرروں کی بھی اصلاح کروں گا. میں یہ کہوں گا مولانا محمود برکاتی صاحب کو کہ آپ اپنی ویڈیو سے یہ کاٹ کے چلائیے، مقرروں کو سمجھائیے. یہ جو عوام بیٹھی رہتی ہے اس کا وقت برباد نہ کریں آپ ان کا. آپ کو جو موضوع ملے اس پر تشفی اور کافی گفتگو کرنے کی کوشش کیجیے. الحمدللہ میرا مزاج یہی ہے کہ ہم کو جو موضوع ملتا ہے ہم اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے عادی ہیں. چاہے 3 گھنٹہ بولوں چاہے 2 گھنٹہ بولوں، موضوع سے نہیں ہٹتا. اس کی جھلک آپ نے کئی بار دیکھی ہوگی. آج بھی سن رہے غوث پاک کے لیے مقام و مرتبہ پر. غوث پاک نے آیت کا انتخاب کیا. بیٹھے ہیں وہ محدث، دونوں محدث اور مفسر بیٹھے ہیں، بہت بڑا عالم. تو جیسے ایک تفسیر غوث پاک نے بیان کی تو یہ جو مفسر صاحب امام ابن جوزی کو لے کے آئے تو ان کی طرف گھوم کے دیکھے، کہا صحیح چل رہے ہیں. تو امام ابن جوزی نے سر ہلایا، ٹھیک چل رہے ہیں. غوث پاک نے اس آیت کی دوسری تفسیر بیان کی. پھر انہوں نے سر دیکھا، کہا ٹھیک چل رہے ہیں. امام ابن جوزی نے کہا ہاں صحیح بیان کر رہے ہیں. غوث پاک نے تیسری تفسیر بیان کی. امام ابن جوزی نے سر ہلایا، کہا صحیح بیان کر رہے ہیں. امام غوث پاک نے چوتھی تفسیر بیان کی. امام ابن جوزی سر ہلا رہے ہیں. 5ویں تفسیر بیان کی، 6ٹھی تفسیر بیان کی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں تفسیر بیان کرتے تک پہنچے. امام ابن جوزی سر ہلاتے رہے. امام ابن جوزی سر ہلاتے رہے. جن کی تفسیر ہے، جن کی حدیث پر نقد و جرح کو آپ پڑھتے ہو گے، وہ امام سر ہلاتے رہے. کہا ہاں صحیح جا رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں. اب 11 تفسیر کے بعد غوث اعظم جب 12ویں تفسیر پہ پہنچے، امام ابن جوزی نے سر یوں ہلایا، کہا
اس کا علم مجھے نہیں ہے. تیرا بھی تفسیر پر پہنچے. امام ابن جوزی نے یوں سر ہلایا, نگیٹو میں جواب دیا, منفی نفی میں جواب دیا کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے. امام غوث اعظم 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں تفسیر بیان کرتے رہے. امام ابن جوزی یوں ہلاتے رہے کہ یہ تو میرے اوپر سے جا رہا ہے, یہ تو میرے اوپر بنس باؤنس جا رہا ہے, یہ علم پتہ نہیں کہاں سے ہے. امام ابن جوزی کا سر ہلتا رہا. غوث پاک تفسیر بیان کرتے رہے. مورخین نے لکھا, سیرت نگاروں نے لکھا کہ غوث اعظم اس آیت کی 40 تفسیر اسی مجمع میں بیان کرتے ہیں. ہر تفسیر پر امام ابن جوزی اپنا سر یوں ہلاتے رہے. اب میرے غوث نے دیکھا, تب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں, سن انرجو من القال الى الحال. اب قال سے ہی عبد القادر جیلانی حال کی طرف آتا ہے. اب جب مجمع میں ضرب اللہ لگائی تو وقت کا امام اپنے کرتے پھاڑ کر جنگل کی جانب چلا گیا. کیسا علم تھا؟ میرے غوث علم شریعت کے بھی غوث ہے, میرے غوث علم باطن کے بھی غوث ہے. صرف کرامتوں کے بادشاہ نہیں, ہر طرح کے علوم کے بادشاہ ہے. کپڑے پھاڑ کے چلے گئے امام ابن جوزی. اللہ اکبر. اس لیے کہتے ہیں آج کل کے مولویوں کو بھی کہ جب کسی صوفی کی خانقاہ میں جاؤ اپنے علم کا تنتنا باہر اتار کے جاؤ, ورنہ تم بھی کپڑے پھاڑ کے جا سکتے ہو. صوفیوں کی خانقاہ میں علم کا غرور مت لے کے آ. صوفیوں کی خانقاہ میں اپنے علم پر نور کی چادر اڑانے کے لیے آ. اس نیت سے آ تاکہ علم میں 4 چاند لگ جائے. لوگوں, یہ امام ابن جوزی تھے جو علم شریعت سنتے رہے. جب باطن پہ آئے علم روحانیت پر, کپڑے پھاڑ کے چلے گئے. یہ غوث کا علم ہے. غوث کی نیاز کھانے والوں, اس علم سے اپنا رشتہ کیوں توڑے ہوئے ہو؟ علم شریعت اور علم طریقت کے کتنے ماہر تھے کہ علامہ سید احمد کبیر رفاعی, اس دور کے بہت بڑے بزرگ, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہم عمر میں, ہم زمانے میں میرے غوث کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہاں, کہتے ہیں علم کے حوالے سے کہ ان کے ایک ہاتھ میں علم شریعت ہے غوث پاک کے, اور ایک ہاتھ میں علم طریقت ہے. وہ جس سمندر سے چاہے پانی لے, ہمارے وقت میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. یہ غوث ہیں. ان ماں کے پیٹ سے عالم بن کے پیدا ہوئے, مگر خانقاہوں میں بھی جا رہے ہیں, صوفیوں سے بھی مل رہے ہیں, علماء کے بارگاہ میں زانوے ادب طے کر رہے ہیں. ایک ہم ہیں جو غوث کی نیاز تو کھاتے ہیں مگر ان کے طرز عمل پر چلتے ہوئے علم حاصل نہیں کرتے, مدرسے میں نہیں جاتے, صوفیوں کی خانقاہوں میں نہیں جاتے. اگر سچے دیوانے ہو تو مدرسہ بھی آباد کرو, مسجد بھی آباد کرو, اور خانقاہ کو بھی آباد کرو. یہ غوث کا علم ہے میرے غوث کا. آپ کے بیٹے فرماتے ہیں, جس کو اخبار الاخیار میں محدث نے لکھا, ہندوستان کے بہت بڑے محدث, سلسلہ حدیث کی سند وہیں سے ہو کے جاتی ہے. بھائی دلی میں آپ جاتے ہو, ہر بزرگ کے آستانے پہ, حضرت عبدالحق محدث دہلوی کے آستانے پہ بھی جایا کرو. ہم نے کئی بار حاضری دی الحمدللہ وہاں پر. وہ کہتے ہیں کہ غوث کے علم کا عالم ایسا تھا میرے غوث عبد القادر جیلانی کے, کہ ان کے بیٹے سیدی عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ 33 سال تک غوث پاک مدرسے میں پڑھاتے رہ گئے, درس حدیث دیتے رہے, درس قرآن دیتے رہے, 33 سال تک فتوے دیتے رہے, یعنی 90 سال کی عمر تک مدرسے میں پڑھاتے رہے. میرے غوث نے صرف مردے کو زندہ نہیں کیا, بلکہ میرے غوث نے اس جماعت میں مجاہدوں کو بھی پیدا کیا ہے. جس زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کیا تھا, فلسطین کو فتح کیا تھا, مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں سب سے زیادہ غوث پاک کے شاگردوں کی تعداد تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں میرا غوث صرف محدث پیدا نہیں کرتا, میرا غوث صرف فقیہ پیدا نہیں کرتا, میرا غوث صرف صوفی پیدا نہیں کرتا, بلکہ میرے غوث نے مجاہدوں کو بھی پیدا کیا. ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اور یہ سبق حاصل کرنا چاہیے. غوث کا علمی مقام, اللہ اکبر. صرف اسی پہ بات کروں بات لمبی ہو جائے گی.
ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں علم سے کتنا گہرا رشتہ ہے. اچھا ولایت کی بات آئی تو بھائی غوث پاک کو کسی نے پوچھا کہ آپ کو ولی ہونے کا علم کب سے ہوا؟ جتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری تقریر وہی ہاتھ اٹھائیں گے، باقی لوگ نہ اٹھائیں. ہاں مفتی صاحب میرے کھانے کا انتظام کر لیجئے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا. کا علم کب سے ہوا؟ یہ ہنسانے کے لیے بولتا ہوں. کہا غوث پاک سے کہ آپ کو آپ کی ولایت کا علم کب سے ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا نا، جب میں مکتب جاتا تھا، علم سے جو جوڑا ہوا پہلو ہے وہ میں بتا رہا ہوں. محمود بھائی بس اینڈ کر رہا ہوں. کم مکتب میں جب جاتا تھا تو میرے آزو بازو فرشتے چلتے تھے. بول دو نا ایک بار. ہماری عادت ہے ہم پوری تقریر نہ نعرہ لگواتے ہیں نہ سبحان اللہ بلواتے ہیں، لیکن آج موڈ بن گیا اس لیے بلوا دیا. اچھا سبحان اللہ بھی کیوں بلوایا جاتا ہے؟ آج کل شاعروں کو پتہ ہی نہیں ہے سبحان اللہ کیوں بلوایا جاتا ہے. وہ تو ہوں کرتے کہتے بولنا دیجیے سبحان اللہ. ارے پڑھو تو صحیح. اچھا صوفیہ غوث پاک سبحان اللہ بلوایا کرتے تھے، ہے نا؟ صوفیہ سبحان اللہ بلواتے ہیں، لیکن کب؟ جب تقریر کرتے کرتے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے، نفس موٹا ہونے لگتا ہے، ارے یار میری تقریر تو بڑی اچھی چل رہی ہے، لوگ میری تقریر کو بہت شاندار کہیں گے. تب صوفیہ کہتے تھے ذرا سبحان اللہ بولو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اس لیے کہ جو کچھ اچھا ہو رہا ہے یہ رب کی توفیق سے ہو رہا ہے، اس لیے سبحان اللہ بولو، نہ کہ خود اپنے آپ کو جمانے کے لیے. یہ پہلو تو لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں. یہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر مکتب جا رہے تو کہتے تھے میرے ساتھ دو فرشتے چلتے تھے. جب میں مکتب پہنچتا تو فرشتے کہتے بچوں سے، جو بچے پڑھتے رہتے، کہتے ذرا اٹھ جاؤ ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو. مجھے بچپنے سے پتا تھا کہ میں ولی ہوں، اور ہر ولی عالم ہوتا ہے. مادرزاد ولی مادرزاد عالم. مگر حبیب نگر والوں جواب دے دو کہ میرے غوث پھر مکتب مدرسہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا جب مکتب سے بھی ہو لیے تو اپنی اماں سے کہتے ہیں وہ بیل سے ملاقات ہوئی تھی نا، بیل سے ملاقات. کچھ لوگ کہتے ہیں بیل وہ بولے گا غوث پاک کو دیکھ کر. تو میں نے کہا کیوں نہیں بولے گا بھائی؟ حقیقت میں علماء کے انبیاء کے وارث تو یہی لوگ ہیں نا. غوث پاک انبیاء کے وارث ہے نا. نبی سے ہر طرح کا جانور بات کرتا تھا، انہی کے وارث ہیں، کوئی کلام نہیں اس پر. اس کے بعد بیل کے مخاطب ہونے کے بعد غوث پاک اپنی اماں سے آتے ہیں، کہتے ہیں ماں میں پڑھنے جانا چاہتا ہوں. علم سے رشتہ دیکھو، ماں کے پیٹ سے پڑھے لکھے پیدا ہوئے مگر علم سے کتنا رشتہ ہے. کہتے ہیں ماں پڑھنے جا رہا ہوں. اور آج کل کی ماں بھی کتنی نیرانی ہے. وہ کہتے ہیں نا استاد صاحب سے کہا تھا غوث پاک نے مکتب میں کہ میری ماں 18 پارہ پڑھتی تھی اس لیے مجھے یاد ہو گیا. آج کل کی ماں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو واٹس ایپ چلاتے چلاتے سوتی ہے. ہاں باپ بھی فیس بک چلاتے چلاتے بستر پہ سوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ماں فیس بک چلاتے چلاتے سوئے، انسٹاگرام پر بے حیا ریل دیکھتے دیکھتے سوئے اور آنکھ کھلے تو وہی دیکھے، تو ایسی کوک کا بچہ واٹس ایپ یا فیس بک یا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر چاہتے ہو کہ اولادیں کنیز فاطمہ ہو جائے، اولادیں غلام غوث ہو جائے، تو تمہیں بھی دین پہ عمل کرنا ہوگا، نیچے سے اوپر اسلامی فکر میں ڈھلنا ہوگا. تو تیار رہو، فیس بک کیا ضرور ہوگا. ہر بھائی غور کرے، بہن انسٹاگرام تو نہیں چلا رہی ہے. ہر باپ، ارے وہ غوث اعظم کے ماں باپ پہ تقریر کروں تو وہ الگ موضوع ہو جائے گا. کس طرح سے تربیت کی تھی آپ نے؟ آج کل تربیت کا طریقہ اپڈیٹ ہو گیا. اپنے بچوں پہ دیکھو انسٹاگرام تو نہیں چلا رہا ہے. خاص طور سے لڑکیوں کو بینڈ لگاؤ یہ سب. اور آپ یہ سچ کریں مولانا تھوڑی نہ جائیں گے گھر گھر. مولانا اگر گھر گھر چلے جائے تو 4 دن کے بعد آپ ہی نکال دو گے کہ مولانا بڑا گھر گھسوا ہو گیا ہے. ہاں یہ نہیں دیکھے گا کہ اصلاح کرنے جا رہا ہے، نہیں گھسوا ہو گیا، نکالو یہاں سے. آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بہنوں کے موبائل کو چیک کرو، گوگل ہسٹری کو چیک کرو، انسٹاگرام کی تاریخ چیک کرو، یہ یوٹیوب کی ہسٹری چیک کرو کہ کہیں غلط یوز تو نہیں ہو رہا ہے. یہ آپ پر ضروری ہے. یہی غوث پاک کے گھرانے کی تعلیم ہے. کس طرح سے تربیت غوث پاک کے نانا نے آپ کی ماں کو دیا تھا کہ کہا تھا کہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، للی ہے. ہاں کس طرح سے تربیت کی تھی بھائی غوث پاک.
کہا ماں پڑھنے جاتا ہوں، پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ ماں بھی کتنی اعلیٰ درجے کی ولیہ تھی، باپ کا سایہ اڑ گیا، شوہر انتقال کر چکا تھا، غوث پاک کے ابا انتقال کر چکے تھے، لیکن ماں نے اف تک نہیں کیا کہ بیٹا پڑھنے جانا چاہ رہا ہے بغداد، وہ بھی جیلان سے بغداد دوری ہے بیٹا، اف تک نہیں کیا۔ بیٹا تو ہی تو سہارا ہے، ایک تیرا بھائی ہے، تو ہے چاہ رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے پڑھنے کے لیے؟ میرے ہی پاس رہنا، یہی پڑھ یہی رہا۔ ماں نے کہا بیٹا پڑھنے جانا چاہتے ہو؟ کہا جاؤ جاؤ، اور کہا یہ تیرے باپ نے ترکے میں یہ چھوڑا ہے، اس میں سے 40 دینار تجھے دے رہی ہوں اور تیرے بازو میں سل دیتی ہوں۔ اور سلنے کے بعد بیٹے کو تیار کیا، پڑھنے کے لیے جا رہا تھا نا، غربت تھی مگر ماں نے پڑھائی سے نہیں روکا۔ اس لیے کہتے ہیں خون بھی بیچنے کی نوبت آ جائے تو بیچ ڈالو، مگر اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے حوالہ مال کر دو۔ جیسی نوبت پیش آ جائے خون پسینہ ایک کر دو، مگر اپنے بچوں کو علم کی دولت ضرور دو۔ آنے والا وقت بہت ٹف آنے والا ہے، اگر تم نے علم کا تحفہ نہ دیا تو تیری اولادیں ہمیشہ سر جھکا کے رہے گی۔ علم کے زیور سے مالا مال کرو۔ کہا جانا چاہتے ہو جاؤ۔ اب کپڑا پہنا دیا، اندر میں سل دیا۔ اب جو قابل غور پہلو ہے وہ یہ کہتی ہو بیٹا جا رہے ہو نا، ایک ماں کی نصیحت یاد رکھنا۔ جو غور سے سن نہیں ہے گھروں میں سن لے، جو بھابھی یا جو مائیں سن نہیں ہے وہ سنیں۔ کتنی ماں ہے جو اولادوں کو نصیحت کرتی ہے ایک آنکھ چھوڑ کر، نہ باپ کو اس بات کی فکر ہے، نہ ماں کو اس بات کی فکر ہے۔ کہا جا رہے ہو بیٹا، ایک نصیحت اپنی ماں کی سنتے ہوئے جانا۔ ارے یوں ہی میرے غوث کو محی الدین نہیں کہا جاتا ہے۔ محی الدین کہنے کی وجہ پہ بات کروں تو 10 منٹ ٹائم لگ جائے گا، اس لیے چھوڑتا ہوں۔ آپ خود ہی جا کے سرچ کیجئے گا، ڈھونڈیے گا، یا آپ کے لیے سوال دے رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا جا رہے ہو نا، کہا اے بیٹا ایک نصیحت ماں کی یاد رکھنا، ماں ہو تو ایسی۔ کہا کیا ماں؟ کہا بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ آج کل کا بیٹا اگر ممبئی کمانے جا رہا ہو، لندن جا رہا ہو کمانے جا رہا ہو، باہر بہار سے اور یو پی سے آ رہا ہو، کہا بیٹا جا تو رہے ہو، صحیح سلامتی کے ساتھ جانا، صحیح سلامتی کے ساتھ آنا۔ لیکن وہ غوث کی ماں تھی، کہا بیٹا یہ سنگلاخ راستے ہوں گے، بڑا ٹف راستہ ہوگا، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے بیٹا جا رہے ہو جاؤ، لیکن ماں کی نصیحت یاد رکھنا کہ چاہے جیسی بھی سچویشن ہو جائے، حالات جیسے پتھر ہو جائیں، تم جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ بھی غوث اعظم ہے، اتنی سختی سے عمل، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، سب کا مال لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آیا، کہا اے بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ صاحب کچھ ہے؟ کہا اس بچے نے کہا میرے پاس بھی ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا 40 دینار ہے۔ کہا بازو میں میری ماں نے سل رکھا ہے۔ اس کو یقین نہ ہوا، دوسرا آیا، اسے بھی یقین نہ ہوا، تیسرا آیا، اسے بھی یقین نہ ہوا۔ ڈاکوے کے سردار کو بلایا گیا، سردار نے بلایا غوث اعظم کو، سردار نے پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 دینار ہے۔ کہا بازو میں ہے؟ کہا جھوٹ تو نہیں بولنے کا، نہیں بول رہا ہو۔ جب دکھایا گیا تو 40 دینار نکل گئے۔ اب وہ ڈاکوؤں کا سردار پوچھنے لگا اے بابو سن، حیرت کی انتہا نہیں ہے، تم یہ جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ ارے تم تو مال کو چھپا بھی سکتے تھے، کوئی بات نہ تھی، لیکن تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہا سنیے، جب میں پڑھنے کے لیے مدرسہ جا رہا تھا تو میری ماں نے کہا تھا اے بیٹا حالات جیسے بھی ہو جائیں جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ماں کی نصیحت پہ عمل کر رہا ہو، اس لیے جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں نے کہا سچ بولنے کے لیے، سچ یہی ہے یہ دینار بندھے ہوئے ہیں۔ تب اس ڈاکو نے کہا کہ سن اے بابو عبد القادر جیلانی، تمہیں اپنی ماں کی نصیحت یاد ہے؟ اللہ اکبر، مجھے اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہیں؟ اے عبد القادر گواہ رہنا، تجھے گواہ بنا کر اسی وقت اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ غوث ہے، پڑھنے جا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، ابھی مدرسہ جا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، ڈاکوؤں کو توبہ کرا رہے ہیں۔ ماں کی نصیحت یاد تھی، اس لیے او دیوانوں، غوث کی نیاز کھانے والوں، ہم یہ کہیں گے کہ غوث اعظم جیسا وفادار بیٹا بن جا۔ ماں باپ نے جو کہا اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ ماں باپ سے کہوں گا کہ غوث کی ماں جیسی تھی اسی طرح اپنی زندگی بھی بنا لو۔
اچھا جو بچے چلے گئے ان کے ابا کو میں نصیحت کر دیتا ہوں، بیچارے انعامی مقابلہ میں حصہ لیا، آخری بات کر کے جب پڑھو گے نا تو بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غوث پاک کو بھی اس قدر مشقتیں آئی کہ غوث پاک خود فرماتے ہیں، بچوں سنو غور سے، کہ جب میں پڑھنے گیا تو اتنی پریشانیاں مجھ پر آئی کہ اگر وہ خود کہتے ہیں، قلائد الجواہر میں یہ بات نقل ہے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھ پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں، مشکلوں کا سامنا جس طرح میں نے کیا ہے، اگر وہ مصیبتیں پہاڑ پہ اتر جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج ہمارا عالم کیا ہے کہ ماں باپ نے اگر مدرسے میں رکھ بھی دیا، اسکول میں رکھ بھی دیا، یونیورسٹی میں رکھ بھی دیا، تو ذرا سا ایک وقت کے ناشتے کا پیسہ نہیں ہے تو بس ہم نہیں پڑھیں گے، جاؤ لوگا دیکھ لیں گے۔ یہ غوث اعظم کی تعلیم نہیں ہے۔ غوث پاک فرماتے کہ جب میں بغداد شریف پہنچا پڑھنے کے لیے تو ایک زمانہ ایسا گزرا کہ 19 دن تک میں بھوکا تھا۔ کتنے دن تک؟ زور سے بولیے۔ صبر دیکھو، مشکلیں آئی مگر علم حاصل کر رہے ہیں۔ 19 دن تک میں بھوکا تھا۔ 20ویں دن اپنے ایک خادم کو لیا اور چل پڑے جنگل کی جانب۔ تو کہا کہ کچھ مباح چیزیں ملیں گی، پھل فروٹ جو بھی پیڑ سے ملے گا اسے کھا کے پیٹ بھر لیں گے۔ پڑھنا ہے بھائی، علم حاصل کرنا ہے۔ تو دیکھا کہ پہلے ہی سے اس باغ میں اللہ کے 40 اولیاء پہلے سے موجود ہیں۔ غوث پاک پھر وہاں نہیں گئے، وہی سے ٹنگ لے لیے، واپس ہو گئے۔ یہاں بھی غوث نے اصلاح کر دی کہ آج کے حالات میں اگر کوئی دو دوست بھوکا ہو، سخت بھوکا ہو، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بھوکا ہو اور پیسہ بھی نہ ہو، اور کوئی بیچ میں 10 روپیہ دے دے تو ہم یہ سوچیں گے چلو یار اپنا کام بنتا، وہ کہیں اور جائے بھائی، اس سے کیا مطلب ہے، جلدی سے اب جاؤ گے، سموسہ لوگے، کھاؤ گے، 10 روپے کا پانی لوگے، پی لوگے، ہے نا؟ دوسرے کا خیال نہیں، مگر میرے غوث اس عالم میں بھی اللہ کے فقیروں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ وہ تو وہاں پہ پہلے ہی سے مباح چیزیں تلاش رہے ہیں، میں کیوں کباب میں جا کے ہڈی بن جاؤں۔ اب وہی سے لوٹ آتے ہیں۔ لوٹتے ہوئے جب آئے تو ایک مسجد میں بھوک کی عالم میں قدموں میں تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ بھی تھی۔ اب مسجد میں پہنچتے ہیں تو ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ سمجھو رہے، اس سے پہلے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں جیلان سے آیا ہوں، میں عبد القادر جیلانی کو تلاش رہا ہوں۔ کہا میں ہی۔ کہا یہ آپ کی ماں نے آپ کی امانت دی ہے، اب غوث پاک نے جو امانت درہم و دینار جو بھی رہا ہوگا وہ لیا۔ اب میرے غوث کا اخلاق دیکھو کہ اب جیسے ہی لیا تو فوراً ہوٹل نہیں گئے، نان نہیں خریدا، روٹی نہیں خریدی، بلکہ اس کو لے کر کے پھر اس باغ میں گئے جہاں اولیاء موجود تھے۔ وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں او اللہ والے، میں آ رہا تھا مگر تمہیں دیکھ کے واپس ہو گیا۔ اب میں راستے میں دیکھا ایک شخص آئے، میری ماں نے مجھے تو یہ بھیجا ہے، اس لیے اس میں تھوڑا سا تم لے لو، تقسیم کر لو اور پھر میں لے کے چلا جاتا ہوں۔ کہا اللہ والے غوث اعظم کی طرف سے ہے، سبوں نے قبول کر لیا۔ یہ دیکھو غوث اعظم اس حالت میں بھی ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ آج دولت بھی ہے، آج مال و زر بھی ہے، مگر پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، صوفیوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور نام غوث اعظم کا یوں لگاتے ہیں نعرہ کہ جیسے ہی انتقال کریں گے انہی کی قبر میں جا کے بیٹھ جائیں گے یا ان کے چھتر چھائے تلے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ غوث اعظم ہے۔ اب پھر وہ مال لے کر جب لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے خادم سے نان لیا۔ نان لینے کے بعد مدرسہ آتے ہیں، مدرسے میں جتنے فقراء تھے سب کو دسترخوان پہ بیٹھانا اور پھر ساتھ میں کھانا تناول کرتے ہیں۔ یہ ہے غوث جو علم حاصل بھی کر رہے ہیں، مشکلیں آئی تو صبر بھی کر رہے ہیں۔ مدرسہ نہیں چھوڑا آپ نے، علم فقہ کے بھی امام ہوئے، علم حدیث کے بھی امام ہوئے، ہر علم کے امام ہوئے۔ وہ مسجد والا واقعہ سنا نا، ایک بار مسجد میں پہنچے بھوک کی عالم میں، وہ کہتے ہیں کہ قدم اتنے لڑکھڑا رہے تھے کہ میں صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ دیکھا کہ ایک ساتھ وہ اس میں سے کچھ کھول کر کے کھا رہے تھے، تو میری نظر دیکھتی تھی اس جانب، مگر میں نظر پھیر لیا کرتا تھا کہیں خواہش نہ پیدا ہو جائے۔ غوث پاک کہتے کہیں خواہش نہ پیدا ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے بلایا کہ ادھر آئیے، کہ آپ بھی تناول کیجئے۔ کہ نہیں آپ تناول کیجئے۔ جب اس نے ضد کیا تو غوث پاک کھانے لگے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، غوث پاک کھانے لگے۔
کھانے کے بعد غوث پاک سے اس شخص نے کہا کہ میں جیلان سے آیا ہوں، عبد القادر جیلانی کو تلاش رہا ہوں۔ کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ اتنا سنا تو وہ رو پڑا، کہا حضور معاف کر دیجئے، کہا یہ آپ کی ماں نے بھیجا تھا، آپ کو کافی دنوں تلاشا، آپ ملے نہیں، اسی میں سے کچھ نان خرید کے لایا ہوں، امانت میں خیانت ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ وہ غوث ہیں کہ آپ نے معاف بھی فرمایا اور پھر بچا ہوا مال خود بھی کھایا، اسے بھی کھلایا، اللہ اکبر۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ اس حالت میں بھی مسجد جا رہے ہیں، آج اذان ہوتی ہے، لوگ یہاں سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اذان سن کے شیطان بھاگتا ہے۔ یہ غوثیت غوث پاک کا عشق کا تقاضا نہیں ہے۔ غوث پاک تو فرماتے ہیں، میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں، بڑے بڑوں سے سنا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں، وہ تو حنبلی مسلک پہ فتویٰ دیا کرتے تھے ایک زمانے میں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ لگاؤ نعرے، یہاں پر کوئی نعرہ لگائے گا؟ آواز باختہ ہو جائیں گے۔ بس ہمارے لوگوں کو یہی سننے کی عادت پڑ گئی ہے کہ میرے غوث نے قم باذن اللہ کہا، کھڑا ہو گیا، کہ نانا جان دوڑا رہے ہیں، قبرستان کے مردے کھڑے ہو گئے، یہی سنیں گے اور نعرہ لگے گا۔ ارے اس جملے پہ کون نعرہ لگائے گا؟ غوث کہتے ہیں کہ بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، چھوڑو نمازیں۔ میرے غوث کی نماز کا علم ایسا تھا، عبد القادر جیلانی وظیفے کے طور پر شیئن للہ ہم لگاتے ہیں۔ میرے غوث 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہ گئے۔ آج غوث کا نیاز کھانے والا فجر میں ٹانگ کھڑے سویا رہتا ہے، عشاء میں بازار میں گھومتا رہتا ہے، اسے جمعہ کے علاوہ کبھی توفیق نہیں ملتی کہ وہ مسجد میں آ جائے۔ یہ غوث کے عشق کا تقاضا نہیں ہے، یہ غوث اعظم کی محبت نہیں ہے۔ میرے غوث 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہ گئے۔ آج صرف امام کے لیے ہے فجر، یا 2-4 بوڑھے لوگ جو ریٹائر ہو جائیں ان کے لیے ہے۔ ہم جوان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہے؟ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، ریٹائر ہو جائیں ذرا سا اپنی زندگی سے، اتنے کوڑے پڑیں گے کہ کوئی باپ بچانے والا نہیں آئے گا۔ نماز چھوڑنے والوں، یہ محبت نہیں، عشق کا تقاضا یہ ہے۔ ہم وہ تو غوث پاک کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر پڑھتے رہ گئے، 15 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے رہ گئے مسجد میں۔ وہ تو عبد القادر جیلانی ہے، لیکن ہم تو غلام ہیں بھائی، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کم سے کم عشاء تو پڑھ سکتے ہیں، فجر تو پڑھ سکتے ہیں۔ اذان ہوئی، ٹھٹے ماریں گے ہم لوگ، ہم جلسے میں بیٹھ کے تو ایسا نعرہ لگتا ہے مفتی شاہزاد صاحب، جیسے لگتا ہے کہ ابھی مریں گے تو فوراً جنتی گھس جائیں گے۔ اتنی آسان نہیں جنت جتنی آسان ہم مولویوں نے سمجھا رکھا ہے، ہاں آپ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ ارے وہ غوث ایک بار حتیم کعبہ کے پاس غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہے تھے، کہا اے اللہ حشر میں نابینا اٹھانا، کیا اے اللہ حشر میں نابینا اٹھانا۔ ایک بزرگ سائڈ میں کھڑے ہوئے تھے، اس نے دیکھا کہ بہت یہ بندہ رو رہا ہے بھائی اللہ کے ڈر سے، اور کہہ رہا حشر میں نابینا اٹھانا۔ تسلی دیا پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اور کہا کہ ارے آپ گھبرائیں، وہ نقاب میں تھے اس وقت، انہوں نے پہچانا بھی نہیں، کہا رہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، آپ اتنا ڈر رہے ہو، اتنا رو رہے ہو، ارے اللہ کی ذات سے امید رکھیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تسلی دیا تو نقاب میں تھے، وہ آگے بڑھ گئے، چلے گئے تو یہ بزرگ جو تسلی دی تھی انہوں نے پیچھا کیا، تھوڑی دیر جانے کے بعد کہا کہ ارے آپ کون اللہ کے بندے ہیں جو اس قدر اللہ کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ کہا چہرہ تو دکھا جائیں۔ جب انہوں نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہ جناب بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کیا دیکھا؟ یہ تو کوئی اور نہیں، یہ تو عبد القادر جیلانی ہے۔ کہا غوث سنیے، آپ کی شان تو وہ ہے کہ آپ کا قدم ولیوں کے کندھے پر ہے۔ یہ سب روایتیں لوگ سناتے رہتے، اس لیے میں نے نہیں سنایا، جب بات چل گئی تو سنا دیتا ہوں۔ کہا میرے غوث کا قدم ولیوں کے کندھے پر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ غوث کے قدم تک پہنچنا ہے تو ولایت کی سیڑھیاں طے کرو، تبھی غوث کے قدم تک پہنچو گے۔ میرے غوث کا قدم ولیوں کے کندھے پر، وہ غوث کہا یہ حضور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ حشر میں نابینا اٹھانا، ایسا کیوں؟ آپ کا قدم تو ہر ولی کے کندھے پر ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ حشر میں نابینا اٹھانا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ حشر میں نابینا اٹھانا اس لیے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو
حشر کے میدان میں تیرے عام بندوں کو یہ عبد القادر جیلانی چہرہ کیسے دکھا پائے گا؟ گناہ اس قدر ہیں میرے۔ وہ بندہ جو 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر پڑھتا ہو، پوری زندگی درس حدیث درس قرآن دیتا ہو، فقیہ مجتہد پیدا کرتا ہو، تیرا علوم میں تقریریں کرتا ہو، لوگوں کی فریادیں سنتا ہو، ان کا عالم ایسا ہے، کہتے حشر میں نہ اٹھانا تیرا تو ہمارا کیا ہوگا؟ دلانوں پہ بیٹھ کر 10 چگلیاں کرتے ہو، غیبت کرتے ہیں، نمازیں شوق سے چھوڑتے ہیں، ہمارا عالم کیا ہوگا؟ یہ غوث ہے، غوث عبد القادر جیلانی، محی الدین کہا جاتا ہے۔ ایک آخری بات کہ آپ مکتب کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے مدرسہ کیوں پڑھا؟ مدرسے میں کیوں پڑھایا؟ مدرسے میں علماء کے پاس کیوں زادوے ادب طے کیے؟ غوث کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا اگر میں کسی استاذ کے پاس نہ جاؤں پڑھنے کے لیے، علم قرآن ظاہری طریقے سے نہ پڑھوں، شریعت کا علم ظاہری طریقے سے حاصل نہ کروں، تو یہ میرے نام کی نیاز کھانے والے، یہ میرے نام کا نعرہ لگانے والے، یہ کہنے والے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا غوث تنویر الاسلام نہیں گیا تھا، میرا غوث کسی مکتب میں نہیں گیا تھا، میرا غوث نام یوں لے رہا ہوں، اس دور کا مدرسہ سمجھو کہ میرا غوث تو مدرسہ نہیں گیا، میرا غوث تو کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھا، میرا غوث تو کسی عالم کے پاس علم قرآن حاصل نہیں کیا، تو میں کیوں جاؤں؟ میں بھی کسی مدرسے میں نہیں جاتا۔ میرے غوث اعظم مادرزات عالم، مادرزات ولی، اب پھر بھی مدرسہ جا رہے ہیں، علماء کے پاس بیٹھ رہے ہیں، علم فقہ حاصل کر رہے ہیں، علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، علم تصوف میں اعلیٰ مقام حاصل کر رہے ہیں۔ یہ زمانے والے کو بتا رہے ہیں کہ میں غوث ہو کر مدرسہ جا رہا ہوں، تم بھی جیتے جی مدرسے جایا کرنا، علم قرآن حاصل کرنا، علماء کے پاس بیٹھنا، علماء کی صحبت اختیار کرنا۔ واہ خردبان